الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، حضرت قاری صاحب اور عزیز طلبہ، آج کی یہ ہماری نشست استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے کہ آج کسی نے اس موضوع کو بنا لیا ہو اور اس پہ پروگرام کرنے شروع کر دیے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے 60 دن پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو تب سے دعا کرنی شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجئے گا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان جو آنے والے ایام ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ آج ہم میں سے تو کسی کا مرنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کتنی حسین اور خوبصورت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سارا کچھ یہ دنیا ہی ہے، اس لیے ہم اس سے باہر کا سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری سوچیں محدود ہیں۔ ایک وہ بندہ جو دیہات کا رہنے والا ہے، کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، آپ اس کو جا کے بتائیں، جس نے کبھی فیصل آباد نہیں دیکھا، شہر نہیں آیا، اگر آیا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کسی روڈ سے گزر کے چلا گیا، اس کو آپ بتائیں کہ ہمارے فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں خود ہی چلی جا رہی ہیں، آپ کھڑے ہوں تو وہ آپ کو لے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، وہ کہے گا پاگل ہوا پڑا ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تو وہ ڈنڈے والی اس نے ساری عمر بانس والی سیڑھی دیکھی بیچارے نے، جس کو بڑی مشکل سے پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھنا ہے، اس کے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور وہ اپنے اسی دیہات کے اندر، اپنے اسی گاؤں کے اندر بڑا خوش ہے۔ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس جھنجھٹ کے اندر پڑے کہ شہر اور پھر شہر سے بھی اوپر کسی اور جگہ، کسی اور اچھے شہر کے اندر جائے۔ یہ اور اچھا شہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی والوں سے کبھی پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد ایک بڑا سارا پنڈ ہے، یہ شہر نہیں ہے۔ اب تو خیر فیصل آباد نے بھی خاصی ترقی کر لی، لیکن پھر بھی آپ میں سے بھی اگر کسی نے کراچی یا لاہور کا سفر کیا تو اس کے بعد آنے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے دیہات میں آ گئے واپس ہم فیصل آباد۔ ہمارے سامنے ادراک نہیں ہے اس آخرت کا جس میں وہ جنت ہے۔ ابھی وہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا تو کیا ہی پیارے الفاظ تھے، اس کا تخیل تھا شاعر کا جس نے ڈوب کے یہ نعت کہی ہے۔ اس نے کہا کہ مدینہ جو ہے نا وہ مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا،
کیوں دل نہیں کرتا؟ جنت میں جانے کو بھی دل نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت کے اندر مدینہ نہیں ہے، اس مدینے کے اندر جنت بھی موجود ہے، اور یہ احساس ہے ایک، اور اس کو صرف کوئی بڑا بندہ نہیں، چھوٹا بچہ بھی محسوس کرتا ہے۔ انڈیا کے ایک بزرگ تھے، وہ مدینہ گئے تو انہوں نے وہاں ایک بچے کو دیکھا، یہ کچھ صدیاں پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو بھوک کی حالت میں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھانے کو اس کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، یہ حج پہ گئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے جو حج پہ جاتا ہے وہ انتظام کر کے جاتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء دیگر چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے اس بچے کو کھانے کے لیے چیز دی، وہ بچہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، وہ جتنے دن وہاں ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر رہے ان کے۔ تو وہ بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا تو پڑھتا ہے، کوئی جاتا ہے، تو امی ابو ہیں، کوئی دوسرے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں کوئی نہیں ہے میرا، میں تو ایسے ہی بس پھرتا رہتا ہوں۔ نے کہا اچھا میں تجھے سہارنپور لے چلوں، سہارنپور ایک ضلع ہے انڈیا کا، وہاں لے چلوں تجھے، میں تجھے اچھے کپڑے بھی لے کے دوں گا، اسکول میں داخل بھی کراؤں گا، پڑھاؤں گا بھی، اچھے اچھے کھانے بھی کھلاؤں گا۔ اس نے کہا چاچا ٹھیک ہے لے چل، تیار ہو گیا۔ اب جب اس کو جانے کے دن آئے تو رک کے کہنے لگا کہ چاچا یہ والا روزہ ہے وہاں پہ؟ میں کہا نہیں پت یہ ہے نہیں، جی یہ اتنے ہوں تو میں اتنے ہی لینا ہوں، یہ روزہ جی مینوں اتنے سہارنپور مل جاتا تو میں اتنے مدینے کی کرنا ہوں، یہ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو بچہ کہنے لگا چاچا تیری روٹیاں تیرے کھانے تیرے ساتھ، میں یہ روزہ چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ یہ احساس ہے، اور یقین مانیے کہ جو سفر کر کے آ جاتا ہے نا وہاں کا، آپ کو اللہ پاک نے کئیوں کو توفیق دی ہوگی، کئیوں کے دل تڑپ رہے ہیں، اور یقین کریں جس کا دل یہاں تڑپ رہا ہے نا، وہ جب ایک دفعہ روزہ دیکھ کے آتا ہے نا، اس کے دل کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک تقریر کیا کرتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ استقبال رمضان کوئی نیا عنوان مولویوں نے نکال لیا ہے اور یہ نیا ہی پروگرام شروع کر لیا، نہیں، یا علیہ السلام سے ثابت ہے، دعائیں کی، اور پھر آخری شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے کیا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمت والا مہینہ وہ تمہارے اوپر سایہ فکر ہے۔ سایہ کب کسی چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی چیز قریب آ جائے، گویا کہ یہ پہنچا ہی ہوا ہے، اب آ گیا ہے تمہارے پاس، تمہیں اوڑھ لیا ہے اس نے اپنی گود کے اندر، اپنے سائے اس مہینے نے تمہیں لے لیا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، میں بڑی برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور میں شہر المواساۃ، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، شہر الصبر، صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور بھی کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا ہی دن ہوتا ہے تو حتی شان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 2 دشمن ہیں ہمارے، ایک دشمن ہمارا باہر کا ہے وہ ہے شیطان، اور ایک دشمن ہمارے اندر بیٹھا وہ ہے ہمارا نفس، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں۔ وہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے جن کو اور شیطان کو تو قابو میں کر دیا، وہ تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے ہمارے باہر کے جتنا بھی باؤنڈریز ہیں ان سب کو تو سیو کر دیا کہ نہ انڈیا حملہ کرے گا، نہ افغانستان کرے گا، نہ کوئی اور ملک کرے گا۔ لیکن اگر کوئی دشمن اندر سے اٹھ گیا نقصان ہوگا، پھر اس کا بھی تو علاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ اندر، یہ میں نے اس لیے بات کی کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی سنا کہ یہ شیطان قید ہو جاتا ہے، لوگ پھر بھی گناہ کرتے پھر رہے ہیں، وہ خود ہی شیطان بنے ہوئے ہیں۔ وہ باہر والا دشمن تو ختم ہو گیا، اندر والا دشمن جو ہے اس کو تو نہیں قابو کیا، جب اس کو قابو نہیں کریں گے تو پھر گڑبڑ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ باہر سے یہ ماحول بنا دیا گیا، اور ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر
اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ یہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کو، اس ماحول کو محسوس کرتے ہیں باقاعدہ کہ رمضان کے اندر جتنی جلدی سے نیکی ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں اتنی جلدی سے نیکی نہیں ہوتی۔ سب تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے ابھی مثال دی آپ کو، ایلیویٹر کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایکسیلیٹر کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو ایکسیلیٹر ہے، اب یہ تو خود بخود انسان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، لیکن ایک بندہ اس کی پہلی سیڑھی پہ پہنچ نہ رکھے تو وہ چڑھ جائے گا اوپر؟ نہیں۔ دوسری سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے تو ہر جگہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ ہے غیر رمضان کی مثال۔ اور رمضان آ گیا، پہلے پوڑے پہ پاؤں رکھو، اللہ کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، نیکیاں کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ ہاتھ باندھ کے تمہارے ساتھ چلے گا اور تمہیں نیکی۔ حدیث پاک میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اور ایک بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ اس کی بھی مثال سکتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چلنا سیکھتا ہے، آپ اس کو 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ لڑکھڑاتا ہوا تھوڑا سا پاؤں اٹھاتا ہے، گرنے لگتا ہے، آپ بھاگ کے اس کو پکڑتے ہیں، میرا بچہ دیکھنا ہے۔ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تھوڑا سا کر کے دکھائے، پھر میں اس کو پکڑ کے لے چلتا۔ وہ طلب دیکھنا چاہتے ہیں، طلب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کہ یہ چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ رمضان کے اندر ہمیں اپنی طلب دکھانا۔ اچھا، رمضان میں کرنا کیا کیا ہے ہم نے، اس کی طرف بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گے۔ ابھی حضرت نے کہہ دیا کہ آخر میں آپ کو سوالات کا وقت بھی دینا ہے، اور میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جو وقت اناؤنس کیا گیا ہو اس سے آگے نہ ہی جایا جائے تو اچھا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ وقت کوئی 5-10 منٹ اوپر ہوئے تو اس کو محسوس نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میں اپنی بات کو 2-4 باتیں جو مختصر آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کی نشست کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کے اندر کیا کرنا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ رمضان سے پہلے کیا، یہ بھی ایک کام ہے، رمضان سے پہلے بھی کچھ کرنے کے کام، ان کی طرف آ جاتے ہیں پہلے۔ تو رمضان سے پہلے کرنے کے کاموں میں ہمیں حدیث سے جو پتہ چلا، ایک تو ہے دعا کرنا۔ آج ہی سے جو پہلے سے کر رہے ہیں اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو آپ شروع کر دیں کہ اللہ اب رمضان، سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو ایسے نکل جاتی ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی کہ اس کو بیمار ہوا تھا، اس کو فلاں ہوا تھا، اس کو فلاں ہوا تھا۔ اب تو اچھا خاصا ہٹتا ہے، بندہ چلتے چلتے کہتے کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ فیل ہو گیا، وہ کیا پتہ ہی نہیں چلتا، 1 سیکنڈ کے اندر چلے، پانی کا بلبلہ ہے۔ اور یہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، پھر انسان کو جو ہے نا وہ نیکی کی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ تو پتہ نہیں ہے پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، ہمیں شاید لگ رہا ہے کہ رمضان آ ہی ہے، 1 دن کے فاصلے پہ ہے یا 2 دن کے زیادہ سے زیادہ فاصلے پہ ہے، لیکن کیا پتہ وہاں تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ ان ایام تک ہمیں پہنچا دیجیے جو انتہائی برکت والے ایام ہیں۔ وہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، وہ دعائیں اگر یاد ہو گئے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ نئی دعائیں یاد ہوتی تو آپ اپنی زبان میں دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ اللہ سے ویسے دعا کیجیے، اللہ رمضان تک ہمیں محفوظ رکھنا، رمضان کی برکات ہمیں دینا اور ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ نمبر 2 تحفہ، یہ بڑا معاملہ۔ آپ جاتے ہیں نا کہیں پہ تو سب سے پہلے کھاتے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے کہ کسی کے ساتھ ملاقات نہیں جا رہے ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میں جا رہے ہیں، اللہ سے ہم نے وہ رحمتیں اور اس کی برکتیں لینی ہیں، اس کی مغفرتیں لینی ہیں، تو کم از کم جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارا جو گند ہمارے اندر پڑا ہوا ہے اس سے معافی۔ کوئی انسان جو ہے وہ خطا سے پاک نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام ایسی شخصیات ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اس سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے غلطی، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہاں ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التواب، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں مثال دے کر سمجھایا کہ فرمایا کہ یہ توبہ جو ہے نا یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ ایک بندہ ایک ویرانے کے اندر ایک صحرا کے اندر جا رہا ہو اور اس کے اونٹ کے اوپر اس کا پانی خوراک وغیرہ لگی ہوئی ہو اور وہ تھوڑی دیر لیٹ جائے کسی جگہ کے میں آرام کر دوں کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اونٹ پاس کھڑا کیا جب بیدار ہوا تو ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے اون نظر ہی آ رہی ہے. اب کیا اس کے جو خیالات موت نہ پانی نہ خوراک نہ دور تک جانے کا کوئی راستہ کچھ بھی نہیں ہے موت نظر آ رہی ہے. اب اسی خیال کے اندر بیٹھے بیٹھے اس کی دوبارہ آنکھ لگی اور جب دوبارہ بیدار ہوا تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا. کہ کیسی خوشی ہوگی اس کی. حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو اپنا اونٹ دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے نا اللہ کو گناہگار کے توبہ کرنے کے سے زیادہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ کیسا گناہ تھا کہ قوم نے نکال دیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے کہ ملیجری جانا نکل جائے توبہ جنگلات میں چلا گیا وہاں جا کے رب کے ساتھ کر لی صلح توبہ کر لی. اب توبہ کر کے مر گیا جنگلات میں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں. وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں کہ میرا ایک ولی جنگلات میں پڑا ہوا ہے اس کا جا کے جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام جا کے دیکھتے ہیں یا اللہ یہ تو وہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے جس کی کرتوتوں کی وجہ سے محلے والوں نے علاقے والوں نے نکال دیا تھا ساتھ رہنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں آپ کا ولی میں موسیٰ اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی تھی اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی مغفرت. کہاں خود گناہ گار اور کہاں اس کا جنازہ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ اعلان کروائے. کیا کیا نمازیں پڑھی روزے رکھے کچھ بھی نہیں اس بیچارے نے تو کیا تھا صرف اللہ کے ساتھ صلح کی تھی. یہ اللہ سے صلح بہت ضروری ہے. تو توبہ کر دیجیے تو سارے گناہ اور توبہ کیا ہے یہ بھی سمجھیں. توبہ کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے. توبہ شرمندگی کا احساس ہے. بچہ ہے نا غلطی کر لیتا ہے تو اس کے بعد نظریں نیچی کی ہوتی. باہر کھیلنے کے لیے گیا بچہ آپ نے منع کیا تھا اس کو نہیں جانا خود کھیلنا. واپس آیا تو آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے پڑھیا گیا. کیا کرتا ہے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتا ہے ابا جی غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا. آپ اس کو سیدھے سے یہی توبہ ہے کہ میں اور آپ جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس پہ اللہ سے صلح کر لیں کہ اللہ تیری نافرمانی ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ اب نہیں کریں گے. ہاں اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آئندہ بچنے کی پوری ہمت کی اب پھر اللہ نہ کرے اگر ہو جائے غلطی پھر توبہ فوری کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ جو ٹوٹ جائے تو دن میں 10 بار منہ دھوتے ہیں. ایسے منہ دھونے کا کیا فائدہ جس پہ پھر مٹی لگ جائے. ایسے نہانے کا کیا فائدہ جس پہ پھر میل آ جائے. کبھی کسی نے نہیں سوچا ایسے کپڑے بدلنے کا کیا فائدہ جو پھر میل زدہ ہو جائے. دھوتے ہیں نا دوبارہ ان کو بار بار دھوتے ہیں بار بار صاف کرتے ہیں. تو بھئی اگر دل میل کچیل آ گئی دل کے اندر کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے ہمارے سے تو اس سے بھی توبہ فوراً توبہ کریں. 2 کام ہو گئے. نمبر 2 اگر کسی کے حقوق ادا کرنے والے ہیں تو حقوق العباد بہت اہم ہے. اس میں خاص طور پہ بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں دوست احباب کے ہوتے ہیں کاروباری لین دین ہوتے ہیں. یہ چیزیں ان کو ضرور کلیئر کریں. یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ اس کے اوپر قرض ہے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. معاملات کے اندر جو قرض ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. قرض لیتے وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہیں کہ آپ لوگ ایک نشست میں اگر سیکھنا چاہیں گے تو سارا کچھ نہیں سیکھا جائے گا. آپ لوگوں کی طلب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو انشاءاللہ دیں گے یہ ہمت کہ یہ لوگ بار بار ایسی مجالس کریں اور ہمیں یہ سیکھتے رہنا چاہیے. یہ چیزیں یہ میں ضرور کہوں گا. دیکھیں ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. دین کے بارے میں ہماری بہت کوتاہی ہے. ہم دین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اچھا کوئی نہیں جتنا ہوگا جنین جاتا نہیں. ایسے کام نہیں چلے گا. دین کو سیکھنے کے لیے وقت ضرور دینا چاہیے سب کو. تو خیر حقوق کی ادائیگی یہیں پہ بات کو ختم کروں گا میں کہ اپنے دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ضرور کیجیے.
3 کام ہو گئے، دعا ہو گئی، اس کے بعد توبہ ہو گئی، نمبر 3 حقوق کی ادائیگی ہو گئی۔ نمبر 4 پہ یہ کیجئے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ جن لوگوں کی مصروفیت ایسی ہے، روزگار کی کوئی بہت زیادہ مصروفیت ان کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسا کام ہے کہ اس کو تھوڑا کم بھی کر دے رمضان کے اندر تو گزارا چل جائے گا، تو رمضان کو فارغ کر دیں۔ سارا ہی فارغ ہوتا ہے، مکمل چھٹی مل سکتی ہے، کاروبار بند کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے حوالے کر کے گزارا ہو سکتا ہے تو کر لیجیے، نہیں ہو سکتا جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کر، نہیں کم ہو سکتا تو بھی اس کاروبار کے وقت جاتے وقت پہلے بھی نیت یہی ہونی چاہیے، رمضان میں تجدید نیت کر لیجیے کہ یہ کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داریاں تیرے میں ہیں، تیرے بیوی بچوں کی، ان کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے جا، پھر نیت کو بدل دیجیے۔ عام حالات میں نے کہا نیت یہی ہونی چاہیے انسان کی کمانے کی، کہ کما کیوں رہا ہوں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریاں پورا کرنا ہے، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ رمضان میں اس کی پھر تجدید کر لیجیے۔ 4 کاموں میں 5واں کام ضروری اشیاء کی خریداری پہلے کریں۔ ہمارے ہاں گروسری کا عام طور پہ روٹین ہوتی ہے، 1 مہینے کی گروسری کرتے ہیں لوگ، تو رمضان کے اندر میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان میں 1.5 مہینے کی یا 1.25 مہینے کی گروسری کرتے ہیں۔ آپ نے جو چیز 2 کلو خریدنی ہے وہ 2.25 کلو خریدتے ہیں، 5 کلو خریدنی ہے وہ 6 کلو خریدتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش کی۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ کی بنیاد میں خریدی جانے والی ہیں، سبزی ہے نہیں خرید سکتے زیادہ دنوں میں، پھل فروٹ ہے زیادہ دنوں کا نہیں خرید سکتے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ خریدی جانے والی، ان کے خریداری کے لیے دن کے اس وقت کا انتخاب کریں جب بازار میں رش کم ہوتا ہے، اور وہ وقت ہے صبح 10، 11، 12 بجے۔ ہم نکلتے ہیں عصر کے بعد، سموسے کی لائن میں جا کے لگ جاتے ہیں، ہم نے الگ سے ہی اپنا فرض بنایا ہوا ہے اس کو سموسے کی افطاری، سارا قیمتی وقت ہم ان لائنوں کے اندر جا کے خراب کر رہے ہیں۔ رمضان تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، رمضان کے سموسے پکوڑے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں میں سے کسی چیز سے، سب کھانے کی اجازت ہے، اور کسی کے اندر ذرہ برابر بھی انسان کی نیکی میں کمی نہیں آتی اگر انسان ان چیزوں کو کھائے، یہ بھی میں گارنٹی کے ساتھ آتا ہوں، لیکن وقت ضائع نہیں ہوتا، اس کی مینجمنٹ کریں، اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، شاید بادی نظر میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کتنا یہ گلا کرتے ہیں، لیکن یقین کیجیے آپ ایک رمضان یہ کر کے دیکھیے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جھولی اٹھا کے دعائیں دیں گے ہمارا رمضان میں فرق ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے آ کے، انہوں نے کہا حضرت جی رمضان کے اندر فرق آ گیا، آپ نے یہ کچھ بتایا تھا ہم نے کر دیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ خریدنے والی چیزیں رش کے اندر نہ خریدیں، اوقات کے اندر، یہ کام بھی ہو گیا۔ آخری کام، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہے عید کی شاپنگ، اور اس کو کرنا ہوتا ہے آخری اشیاء، بیوی بچے سب لوگ ہیں، یہ کوئی 7واں 8واں رمضان ہے الحمدللہ کہ میں شعبان کے آخری اشرے میں، بلکہ اب اس سال تو کہنا بھی نہیں پڑا، خود ہی گھر والوں نے مجھے کہا تھی کہ وہ خریداری کر لیں، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے چلو، اب یہ نہ کر دیں جس نے خریدنا ہے اب یہ خرید لے، میں نہیں رمضان میں تمہیں بازار لے جانے والا، کوئی چیز نہیں لے کے دوں گا، جو خریدنا ہے رمضان سے پہلے خرید، کیا موت پڑنے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ کو اس کے خلاف بھی آواز آئے نہیں کر سکتے، لو جی ہلے تو بازار میں بیچنا میں سوٹ ہی نہیں آئے نہیں خرید لیے، وہ تو ہمیں آپ ہی 10 دن آج لا کے، تو کہہ دیجیے کہ بھائی پھر خود ہی جا کے خرید لو، میں نہیں جانے والا، کر کے دیکھیے، میں نے کہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو فرق ضرور نظر آئے گا اس کے اندر۔ تو عید کی شاپنگ اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیجیے کہ کوشش کریں، اب تو خیر دن ہی 1 2 رہ گئے ہیں، یہ باتیں کچھ ہفتہ 10 دن پہلے کرنے والی ہیں، لیکن اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، کل کا دن ہے، جو کر سکتے ہیں اس کو کیجیے۔ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے جتنا فارغ کیا جا سکتا ہے اتنا فارغ کریں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا رمضان میں یہ معمول ہوتا تھا وہ کسی سے ملتے نہیں تھے رمضان کے اندر۔ ایک بندہ کسی دوسرے شہر سے ان کے ملنے کے لیے آیا ان کے ساتھ، اور ظہر کی نماز ادا کی، انہوں نے نفلیں سنت پڑھے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں چلے گئے، یہ بیٹھا انتظار کرتا ہے، انہوں نے کہا حضرت کو حجرے میں سے کیسے بلاؤں، وہ اپنے معمولات میں لگے ہوں گے، عصر کے وقت بھی ہوگا، عصر تک انتظار کرتا رہا، عصر کی نماز ہوئی تو پھر انہوں نے نماز پڑھی اور فوراً حجرے میں، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، اب عشاء کے بعد اندھیرا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اب تو ملنا ہی چاہیے، تراویح کے بعد حضرت کو پکڑ لی کہ حضرت ملنے کے لیے آیا تھا آپ سے، حضرت نے کہا میں تو رمضان میں ملاقاتیں نہیں کرتا کسی سے بھی، میری ملاقاتیں ساری بند ہوتی ہیں رمضان کے اندر۔
تو فرمایا کہ حضرت رمضان تے ساڈے اوتھے بھی آندا پر جدا تپ تانوں چڑھیا ایدا نہیں ہے. یہ تپ چڑھنا چاہیے, یہ بخار چڑھنا چاہیے. یقین کیجیے جس کو یہ بخار چڑھ گیا نا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 3 بار کہا. حضرت عمر جیسے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ واحد النظر, کیا کوئی وحی آ گئی ہے یا کوئی جہاد کرنے کے لیے جانا ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ماذا یستقبلون و ماذا نستقبل, پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, رمضان آ رہا ہے, وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات کو بخشش اور مغفرت ہو. اس سے اندازہ لگائیے کتنا بخار چڑھنا چاہیے. یہ شوق اور یہ لگن انسان کو ہونی چاہیے. یہ کام ہو گیا رمضان سے پہلے کرنے کے. اور رمضان کے اندر کیا کرنا ہے, اس کے لیے جو رمضان سے پہلے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے اس کی ایک فہرست تیار کی. ایک ہے سوچ لیا تلاوت بھی کریں گے, سنتیں بھی پڑھیں گے, فلاں بھی کریں گے, فلاں بھی کریں گے. نہیں, آج جا کے کاغذ اٹھائیے, لکھیے کہ میں صبح سحری کے وقت سے لے کے رات تک کیا کیا کام کروں, اور روزانہ اس کے اوپر ٹک لگائیے کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اپنی فرصت کے مطابق. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ ہی کرتے چلے جائیں, نہیں, ضروری نہیں ہے. اپنی فرصت کے مطابق کی جتنی اللہ نے توفیق دی. کچھ کام ایسے ہیں جس میں کوئی گنجائش نہیں. مثال کے طور پہ نمازیں, تو 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان کو لازم پکڑ لیجیے, اس کے اندر کوتاہی مت کیجیے. 5 کی 5 نمازیں وقت کے اوپر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی پابندی. اللہ کی توفیق سے صبح صادق کے وقت اٹھے ہوتے ہیں, سحری کا وقت ہوتا ہے. تہجد ایسی نماز ہے جو بلی بناتی ہے انسان کو, اور رمضان میں یہ انتہائی آسان ہو جاتی ہے. اٹھے ہیں نا پہلے سے, خاص اٹھنا نہیں ہے اس کے لیے, تو کوشش کر کے 10 منٹ اور پہلے اٹھے, 4 نفل یا 8 نفل جتنی توفیق ملے وہ پڑھ لیجیے. وہ 4-8 نفل پڑھ لیجیے. اس کے بعد سحری کیجیے, سحری کے بعد نماز پڑھیے, نماز کے بعد تھوڑا سا معمول تلاوت کا رکھیے. کسی کو توفیق ہے پورا پارا پڑھ لے, کسی کو توفیق ہے 2 پارے پڑھ لے, جتنی آپ کے اندر ہمت طاقت ہے وہ کیجیے. کتنے کام ہو گئے؟ نماز کی پابندی, تہجد, اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک. قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے, اور اپنے معمولات کے اندر چلتے پھرتے. آپ دکان پہ ہیں, آپ کسی اور جگہ پہ ہیں, آج کل وہ کاؤنٹر مل جاتے ہیں ڈیجیٹل کاؤنٹر, اس کو انگلی میں رکھیے. اس کو نا حدیث پاک میں, یہ تصویر کو حدیث پاک میں نا مذکرہ کہا ہے. مذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد دلانے والی. یہ انسان کے لیے ریمائنڈر ہے. آپ کی انگلی میں ہے نا, آپ تھوڑی دیر بھولے بھی نا, اس کے بعد پھر یاد ہو کیا, اچھا پڑھنا سیکھو. آپ 3-4 بار کم از کم پڑھ ہی لیں گے. اس کو انگلی میں ڈال کے رکھیے. اس پہ کیا کیا پڑھنا ہے, جو توفیق ملے وہ پڑھیں. سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, درود پاک پڑھیں, جو استغفار پڑھیں, جو آپ کو ہمت اور توفیق ہوگی. جس کے ساتھ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں, ذکر اذکار کے اندر بھی کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے, کسی کو درود شریف کے ساتھ. ہر چیز کی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, بات ہماری طبیعت ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک جنتی سویا ہوگا, اور وہ خوشبو کی بہت زیادہ خوشبو ہونے کی وجہ سے بیدار ہو جائے, اس کی آنکھ کھل جائے, کیوں خوشبو بہت تیز ہے اس کو. اب اندازہ لگیے خوشبو کتنی تیز ہوگی جو اس کو بیدار کر دے گی نیند سے. جب وہ اٹھے گا تو وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ خوشبو کہاں سے ہے. وہ کہیں گے کہ تیرے سے اوپر والا جنتی جو ہے نا, اس نے کروٹ بدلی ہے, اس کے جسم کے ساتھ ہوا لگ کے آئی ہے, اور اس ہوا کی یہ خوشبو. آپ خوشبو کی دکان میں چلے جائیں گا, خوشبو نہیں بند ہو جاتی. کیوں؟ وہاں خوشبو پہلے سے موجود ہے. ہر جنتی کے پاس اپنی خوشبو ہوگی, اس سے بھی تیز خوشبو آئے گی تو اس کا احساس آئے گا, ورنہ احساس نہیں آئے گا. تو اندازہ لگائیے اس سے اوپر والے جنت کی خوشبو کتنی تیز ہے, اس سے جس نے اس کو بیدار کر. وہ پوچھے گا اس نے میرے سے زیادہ کیا عمل کیا تھا. وہ فرشتہ بتائے گا تیرے سے زیادہ ایک بار اس نے سبحان اللہ کہا, صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے میں اتنی زیادہ. تو ذکر اذکار کیجیے جتنا ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں نے کہا تسبیح کو لازم پکڑیں. آخری کام جو کرنے کا ہے رمضان کے اندر وہ ہے گناہوں سے اور فضول مجلسوں سے بچنا. بہت لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, مجلس رائی کرتے ہیں کہ روزہ گزر جائے. یہ بہت ہی بھولی چیز ہے. بھئی رمضان اللہ کا مہینہ ہے, قرآن کے ساتھ جڑیے, اللہ کے ساتھ جڑیے, باقی سب کو چھوڑ دیجیے. فضول مجلس رائی, ٹی وی, یہ کچھ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سیکھنے کی ترتیب بتائیے. اور آپ لوگ اپنی پیاس کا اظہار کریں گے نا, جب آپ لوگ یہ دیکھیں
ہمارے بر صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مدارس جتنے بھی ہیں، یہ خود سے فکر کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے نہیں کہا ہوگا قاری صاحب کو کہ یہاں پہ استقبال رمضان ہے اور ہم کچھ بیٹھتے ہیں، کسی نے نہیں کہا ہوگا، انہوں نے خود ہی کیا ہے. آپ آگے ان کو کہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے ہیں، ہم نماز کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں تجارت کیسے کریں، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں بچوں کی پرورش کیسے کریں. آپ آگے مطالبہ کریں. قاری صاحب کو فکر ہو کہ بھائی میں نے یہاں پہ اکیڈمی بنائی ہے لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے، تو میں ان کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کروں. مطالبہ کیجیے، آئیے، بیٹھیے، ان کے دست و بازو بنیے، اور رمضان کے اندر قرآن کے الفاظ کم از کم، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں، ہچکچائیے کہ اب قرآن سیکھنے لگا تو کیا ہوگا. بھائی کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ کس کی سنت ہے بڑھاپے کے اندر قرآن سیکھنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے گھبرائیے نہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اس دنیا کی سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور ان کی سنت ہے بڑی عمر کے اندر جا کے قرآن سیکھ. اس لیے قرآن جب نازل ہوا اس وقت وہ بڑی عمر کے تھے نا، وہ چھوٹی عمر کے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر کا 1 سال کا فرق ہے. تو اس لیے قرآن کو سیکھنے کی ترتیب بنائیے، اور بھی مزید چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اپنی طلب اور اپنی پیاس کا اظہار کیجیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان ضرور بے ضرور قیمتی بن جائے گا. کچھ بات میں توازن ضرور ہو گئی ہے، لیکن امید ہے کہ کچھ باتیں فائدے کی ہو گئی ہوں گی. رمضان سے پہلے بھی دعا کے اندر رکھیے، رمضان کا شوق بڑھائیے، گھر میں تذکرہ کیجیے، پھر رمضان کے اندر پلاننگ کیجیے کہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک ماہ کی تمام برکات